دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ دو سوال اکٹھے ہیں کسی کے کہ زمزم کے پانی سے کفن دھو کر یا دوپٹے دھو کر لانا اور میت کو پہنانا یہ جائز ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ نفلی اعتکاف جائز ہے کہ نہیں۔ دو سوال ہیں آپ کے، اور دونوں سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ہم نے اقرار کر رکھا ہے۔ آپ کے ہم امتی ہیں۔ دین اسلام در حقیقت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سکھایا، ان کی تربیت کی، اور آج ہم تک وہ دین پہنچا۔ کوئی بھی ایسا عمل، جس طرح آپ کے سوالات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ یا اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ملتی ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ملتی تو پھر ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، چاہے وہ کہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ پہلی بات، آپ نے یہ سوال کیا کہ زمزم کے پانی کے ساتھ کفن دھو کے لانا، یہ رواج زیادہ تر ہمارے انڈو پاک کے اندر ہی ہے۔ یہ جو بر صغیر کے جو ممالک ہیں نا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو پٹی ہے، یہ زیادہ تر رواج انہی ممالک کے اندر ہے کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو احرام کی چادریں دھو لائیں گے، یا فالتو یہاں سے کفن لے جاتے ہیں، اور کفن جو ہے وہ زمزم کے پانی سے دھو کے لے آتے ہیں، یا خواتین دوپٹے دھو کے لے آتی ہیں۔ جب وہ فوت ہوں تو ان کو وہ زمزم کے پانی کے ساتھ دھلا ہوا کفن پہنایا جائے، یا خاتون میت ہے تو وہ دوپٹہ جو ہے اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اور ذہن میں جو بات لوگوں کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمزم کے پانی کے ساتھ جو ہے وہ کفن دھلا ہوا پہنایا جائے گا تو اس بندے کا حساب کتاب جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا، یہ فوری طور پہ بخش دیا جائے گا۔ یہ کانسیپٹ ہے، دیا گیا ہے معاشرے میں لوگوں کو۔ اگر یہ ساری چیزیں جائز ہوتی کہ زمزم کے پانی کے ساتھ کفن پہنا کر، دھلے ہوئے زمزم کے پانی کے ساتھ دھلا ہوا کفن پہنانے سے بخشش ہونی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اس طرح پہناتے۔ آپ کے گھر کی خواتین فوت ہوئیں، آپ ان کو بھی اس طرح پہناتے۔ اس وقت تو زمزم تھا نا وہاں پہ۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے بخشش کا، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے بخشش کا۔ بخشش تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہونی ہے، اور دوسری بات عمل صالح سے ہونی ہے کہ نیک اعمال ہوں گے تو بخشش ہوگی۔ ایک بندہ ساری زندگی اس نے نماز نہ پڑھی ہو، ساری زندگی اس نے روزے نہ رکھے ہوں، ساری زندگی وہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی والے کام کرتا رہا ہو، ٹھیک ہے، اللہ سے وہ معافی بھی اس نے نہ مانگی ہو، جب وہ فوت ہو تو اس کے اوپر جناب اپنا گیلن بھر کے آب زمزم کا گرا دیا جائے، اسے کہا جائے اب یہ بخشا جائے گا، یہ کون سا پیمانہ ہے؟ کسی حدیث سے ملتی ہے ایسی بات؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مکے کے اندر جو زمزم ہے وہ پہلے اسلام سے پہلے بھی تھا۔ کیا مشرکین نہیں پیتے تھے زمزم؟ پیا جاتا تھا۔ کیا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیا ان کی بخشش ہوئی؟ چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے کیوں نہ تھا۔
لیکن اسلام قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو جہل حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا. کس میں گھولتا تھا؟ زمزم کے پانی میں. خود بھی زمزم پیتا تھا، حاجیوں کو بھی زمزم پلاتا تھا. لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا. اپنے وقت کے حساب سے 1 2 4 نہیں 56 حج کیے تھے، 56 الحجاج تھا. اس کے باوجود اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا. اس لیے میرے بھائی یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جی زمزم سے دھلا ہوا کپڑا لے اور پہنا دو تو بخش دیے جاؤ گے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، میری بیٹی فاطمہ یہ مت گمان رکھنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کرو دنیا کی زندگی میں، کل قیامت کے دن میں محمد تمہارے کام آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. عمل شرط ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ اللہ نے یہی فرمایا، ایمان والو عامل الصالحات. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اپنا زمزم سے دوپٹہ دھل کے آ جائے گا یا کفن دھل کے آ جائے گا تو بخشش ہو جائے گی. ویسے نہیں ہوگا. یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ دین اسلام کے منافی ہے. باقی رہ گئی بات آپ کی نفلی اعتکاف والی. میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، ہر معاملے کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دیکھنا ہے. اعتکاف کی عبادت ویسے بھی نفلی ہے، فرض کوئی نہیں ہے. اعتکاف فرضی عبادت نہیں ہے، یہ ہے ہی نفلی عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن اعتکاف کیا. زندگی کا آخری سال جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا. ٹھیک ہے. اعتکاف نفلی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ، اس کا اجر بہت ہے اللہ کے ہاں، کہ ایک شخص اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، باہر سے دنیا سے سارا کٹ ہو کر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے. ایسے بندے کے لیے اللہ نے اجر بہت رکھا ہے کہ دنیا کے اندر باہر جتنے مسلمان جو بھی نیک کام کر رہے ہیں نا، وہ اندر بیٹھا ہوا، اگر باہر ہوتا پتہ نہیں کرتا یا نہ کرتا. لیکن باہر جتنے لوگ نیک عمل کر رہے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے باہر والے کام نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کیے ہوئے، اس نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن باہر لوگ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں ان سب کے برابر اللہ اس کو وہاں اندر بیٹھے ہوئے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. اجر اس کا بہت ہے، لیکن یہ نفلی ہے، یہ نفلی ہے. باقی یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ جی مسجد میں داخل ہو جاؤ، اعتکاف کی نیت کر لو، 10 منٹ بعد باہر نکلو تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے ملتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کسی عمل سے ملتا ہے. ہمیں اعمال وہ کرنے چاہیے جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے عمل سے ہمیں وہ چیز ملتی ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.